الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، ایمان کے بعد اسلام کے 4 بڑے ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. انسان کے اندر فرشتوں کی بھی صفت ہے اور حیوانیت کی بھی صفت ہے، نورانیت کا بھی مادہ ہے، روحانیت کا بھی مادہ ہے، اور ساتھ ساتھ بہیمیت، جانور پنے کا بھی مادہ ہے. اس کے اندر جہاں نیکی کا مادہ ہے وہاں اس کے اندر برائی کا بھی مادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان دھیرے دھیرے جب بہیمیت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس بہیمیت کو مارنے کے لیے، روحانیت کو بڑھانے کے لیے، نورانیت کو اس کے اندر ڈالنے کے لیے ایک عبادت دی جس کا نام ہے روزہ. اس روزے کے ذریعے سے جو انسان کے اندر جانور پنا، بہیمیت اور وہ حیوانیت کی صفت ہے اس کو نورانیت اور روحانیت کے تابع بنانا ہے. یعنی انسان اپنے نفس کو اتنا کچل دے کہ اس کا نفس جو ہے وہ شریعت کا پابند بن جائے. اس کے لیے روزہ رکھا گیا. روزہ کتنا رکھتے انسان کے اختیار پہ چھوڑ دیتے کہ تم رکھو جاؤ جتنا چاہو، تو کچھ ایسے ہوتے کہ ایک آدھ رکھتے، کچھ ایسے ہوتے کہ اپنی جانوں پر اتنا ظلم کر ڈالتے کہ وہی اس کے لیے موت کا ذریعہ بن جاتا کہ وہ پورے سال روزہ رکھنے لگ جاتے. تو شریعت نے اس کے لیے ایک حد مقرر کیا کہ آپ کو 30 دن روزے رکھنے ہیں.
اس کو مارنے کے دو طریقے تھے. ایک تو یہ کر دیا جاتا کہ بھائی کھانا کم کھاؤ. اب کم کھانے کی مقدار متعین کی جاتی کہ بھائی 2 روٹی کھاؤ. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ 2 روٹی سے اس کے تو پیٹ ہی بھر جاتے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 2 روٹی اس کا پھاؤ بھی نہیں بنتا پیٹ کا. اس لیے شریعت نے دوسری شکل رکھی کہ کھانے کے ٹائم میں درمیان میں فاصلے کو بڑھا دیا, اور یوں کہا کہ اب جو ہے تم صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک اس بیچ میں تم نہ تو کھاؤ گے, نہ پیو گے, اور نہ اپنی بیویوں کے قریب جاؤ گے. یعنی حرام سے تو بچنا تھا ہی. اس روزے کے ذریعے جو اس کے لیے حلال تھا, اس حلال چیز کے ذریعے سے اس کے اندر بہیمیت کا اضافہ تھا. تو کہا اس حلال کو بھی چھوڑو اور اس کو چھوڑ کر اپنے اندر نورانیت کی صفت کو اور روحانیت کو بڑھاؤ. اس لیے ٹائم بڑھا دیا. پھر یوں کہا کہ تم سب مل کر ایک ہی مہینے میں روزہ رکھو گے. کیوں؟ اگر اختیار دیا جاتا کہ 30 دن جب چاہو, تو اس میں ایک تو یوں ہوتا کہ جن لوگوں کو بہانہ بازی کرنا وہ بہانہ بازی کر لیتے. دوسرا یہ نقصان ہوتا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوتا. ہم کسی کو پوچھ نہیں سکتے کہ تیرا روزہ نہیں ہے. روزے کے متعلق جیسے ابھی ہم نے ٹاپک شروع کیا, یا آپ کے یہاں تعلیم ہوتی ہوگی روزے کے اس پر کرتے ہوں گے وہ, تو یہ نہیں ہوتا کیونکہ کوئی فکس وقت نہیں ہے. یا پھر یہ کہ اگر ہر الگ الگ روزہ رکھتا تو اسلام کی جو ایک اتنی بڑی بنیاد اور رکن کی چیز ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا, گمنام ہو جاتا کہ روزے کے دن بھی چل رہے ہیں. اور سب مل کر جب ایک ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ایک ساتھ میں سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنی عاجزی اور یہ بتا رہے کہ اللہ ہم تیرے حکم کی تابع داری کر رہے ہیں. جب ایک ساتھ میں کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر اترنے لگتی ہے. ایک ساتھ میں روزہ رکھنا یہ رحمت کو بلانے کی دلیل ہے. اور ایک ساتھ میں جب ہم لوگ سب مل کے روزہ رکھیں گے تو جو دوسرے ہمارے بڑے بزرگان دین اولیاء اللہ ہیں وہ لوگ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم چھوٹے بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے رمضان کا دن مقرر کیا. روزہ فرض ہے ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر. کچھ لوگوں کو رخصت دی گئی ہے کہ دوسرے دن میں رکھ لو. سفر میں ہے کہ دوسرے دن رکھ لینا, قضا کر لینا, بلا ضرورت نہیں. عورت ہے حالت عمل میں ہے, اختیار دیا گیا ہے بعد میں رکھ لینا. بچے کو دودھ پلا رہی ہے, نقصان پہنچ سکتا ہے, بعد میں رکھ لینا. یہ چیز لیکن روزہ کسی کے لیے جو ہے وہ چھوڑنے کی اجازت نہیں, بعد میں رکھنا تو پڑے گا. سال کے 30 روزے تم پر فرض ہے ایک مہینے کے, وہ بہر صورت فلیصم ہو, وہ رکھنا ہی پڑے گا, چھٹکارا نہیں ہے. اس لیے بھائی ہر ایک یہ ارادہ کرے کہ ہم میں سے کسی کا روزہ تو نہیں جائے گا. اور روزہ پہلے بھی تھا لیکن اس طرح کا نہیں تھا. ہمارے روزے میں اور پہلے کے روزوں میں فرق ہے. ہمیں نہ تو صوم وصال کی اجازت دی گئی ہے اور نہ شریعت نے جو ہے اپنے اختیار سے رکھنے کی ہمیں پابند بنایا ہے اور کہا تمہارے اور ماقبل کے لوگوں کے روزے میں فرق سحری کا کھانا ہے. سحری ہم کھاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے
کہ شام تک ہمیں بھوک نہ لگ جائے، پیاس نہ لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السحور برکہ، یہ برکت والا کھانا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری ہی اہل کتاب یعنی پہلے کے یہود و نصارہ کے روزے اور ہمارے روزے میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ سحری ہے۔ اس لیے کہ سحری کی نیت سے کھاؤ، اور کب کھاؤ، کہاں؟ آخری وقت میں کھاؤ۔ یہ نہیں کہ یہاں سے عمر گاؤں سے محمد علی روڈ جاؤ، یہاں سے جو ہے آپ سورت چلے جاؤ، اور یہاں سے جا کر جو ہے آپ دور دور میں ہوٹلوں پر جا کر جو ہے راتوں کو گھومو، کا نہیں، وہ گھومنے کا نام سحری نہیں ہے۔ سحری آخری گھڑی میں وقت ختم ہونے والا ہے، بالکل تیاری ہے، اس گھڑی میں ایک لقمے کا اٹھا کھل کر کھا لینا۔ حضور فرماتے ہیں السحور برکہ، یہ برکت ہے۔ اور بھائی روزے کا مقصد بھی اس لیے رکھا تھا کہ کھانے کے درمیان میں فاصلہ کرو۔ 14 گھنٹے بھوکے رہ رہے ہیں، ابھی تو کم ہو گیا، جون میں زیادہ تھا، ابھی تو 14 کے قریب آ گئے۔ کہا اس سے یہ احساس ہوگا جب بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو یہ پتا چلے گا کہ کیسے وہ لوگ جس کو روزی روٹی میسر نہیں ہے، وہ لوگ کس طرح سے بھوکے رہتے ہیں اور وہ لوگ کس طریقے سے جو ہے پریشان ہوتے ہیں، اس کا احساس پیدا کرانا تھا۔ لیکن آج رمضان مبارک کو لوگوں نے پارٹی کا وہ بنا لیا۔ ہاں، اس لیے بھائی رمضان میں غرباؤں کے حقوق کو سمجھو، رمضان کا جو مقصد ہے اس کو سمجھو۔ ایک تو روزہ رکھو، فرض ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسرا، رمضان ہی کو کیوں مقرر کیا؟ اس لیے کہ رمضان کے ساتھ قرآن کریم کو نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں اپنا کلام نازل فرمایا ہے۔ کس کا کلام؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کہ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، یعنی سچے رب کا سچا کلام اس مہینے میں اترا ہے، جو لے کر اترا۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ طاقتور ہے، رب ذوالجلال کے سامنے مرتبے والا ہے، اور وہ امانت دار بھی ہے جو کلام کو لے کر آیا ہے۔ اور کس پر آیا ہے؟ کہ انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، جس پر یہ قرآن کو اللہ نے اتارا ہے وہ بھی اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہے۔ قرآن کو نسبت ہے، اس لیے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا، جس نے تراویح کی نماز ایمان اور ثواب کی نیت سے پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائی روزہ بھی رکھنا ہے اور تراویح بھی پڑھنی ہے، تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے، اور جتنی پبلک پہلے دن ہوگی اتنی پبلک دوسرے دن بھی ہونی چاہیے، اور اتنی ہی 27 تک بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ شروع میں فل، پھر بیچ میں صرف مولانا صاحب اور ایک صف ہے، اور پھر آخری دن آ گئے مزدوری لینے کے لیے کہ بھائی آج دعا ہے، ختم قرآن ہے۔ ارے بھائی بیچ میں تو حاضر ہی نہیں تھا۔ جبرائیل امین قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے رسول سنتے تھے، اور اللہ کے رسول پڑھتے تھے، جبرائیل سنتے تھے۔ یہ جو تراویح ہے میرے بھائی یہ سنت ہے، یہ بھی پڑھنی ہے سب کو۔ بھائی پڑھیں گے نا؟ اس لیے آج آ گیا میں، ورنہ مجھے دوسری جگہ نوشاری جانا تھا، لیکن ایک صاحب کہنے لگے آپ نے اعلان کیا ہے شب برات میں کہ آؤں گا تو آپ کو آنا پڑے گا، تو میں آ گیا۔
آپ لوگ سب نیک لوگ ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو عمل کیجئے اس بات پر بھی کہ روزہ رکھنا ہے اور ہر ایک کو تراویح پڑھنی ہے اور ہر ایک کو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور ہو سکے تو یہاں جو ہے قرآن کریم کی جو ہے تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں چاہے انڈر دیکھ کر ہو، معارف القرآن میں ہو، احکام القرآن میں ہو، ابن کثیر میں ہو، دیکھ کر ہی صحیح کسی نماز کے بعد کسی سورت کی تشریح اور تفسیر سنا دیا جائے، تاکہ اس سے لوگوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو۔ ورنہ آج لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم خود قرآن سمجھ لیں گے۔ نہیں بھائی، میں اور آپ خود قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ علماء سے رابطہ نہیں کریں گے۔ آج لوگوں کے دماغ میں یہ گھس گیا کہ آتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت والوں کے لیے قرآن آسان کر دیا۔ ہاں بھائی، نصیحت کی باتیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن جو احکام کی آیتیں ہیں، مسائل کی آیتیں ہیں، وہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ورنہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج امہات میں سے جو امت کی ماں شمار ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ایک بیڈ پر زندگی گزارتی ہے، لیکن وہ حضرت عائشہ سوال پوچھ رہی ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، تو پھر تو ہر ایک آدمی جہنم میں جائے گا، اللہ پکڑے گا۔ اب حضرت عائشہ اس جملے کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ارے عائشہ، نہیں پتا آپ کو، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا بھی تو دیتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے صرف اردو جاننا کافی نہیں ہے، اس کے لیے صرف جو ہے عربی جاننا کافی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھو، اردو کا ایک لفظ ہے بندر، وہ بندر کو بولتے ہیں، اور یہی عربی میں اس کو مرتبے والے کو بولتے ہیں، عزت والے کو بولتے ہیں۔ اس لیے مکہ کا امام، اس کا نام بندر بلیلہ ہے۔ لوگ سن کر کہتے ہیں اس کا نام بندر ہے۔ ارے بھائی، ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، وہ عربی میں نام ہے۔ صرف اردو پڑھ کے قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا، علماء سے رابطہ رکھیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بدر میں مدد عطا فرمایا، آپ کو عزت عطا کی، حال یہ کہ آپ کمزور تھے۔ اذلہ یہ ذلن کی جمع ہے، جس کا ترجمہ ایک آتا ہے ذلیل ہونے کے اور ایک ہوتا ہے کمزور ہونے کے۔ اگر انتم اذلہ سے کسی نے یوں ترجمہ کر لیا کہ تم ذلیل تھے، نعوذ باللہ، تو ایمان سے نکل جائے گا۔ نبی کو لفظ ذلیل بولنا انسان کلمے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاں وہ ترجمہ کمزوری سے کرے۔ انسان صرف اردو پڑھ کے قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ آج جو بھرم پیدا ہوا، دین کو نقصان جو ہو رہا ہے ٹائی والوں سے، لوگوں کو جو ہے سر پر ٹوپی تک نہیں ہے، جیب میں اتنا بڑا موبائل گھسا کے گھومتے پھر رہا ہے، پیچھے موبائل رکھ رہا ہے، لیکن چھوٹی سی ٹوپی نہیں رکھ پاتا سر پہ پہننے کے لیے۔ یہ کہیں جاتا ہے جج کے سامنے یوں کھڑا رہتا ہے، ہاتھ بالکل جوڑ کے، ایسا سکون سے، موبائل بھی جو ہے وہ سائلنٹ کر دے گا اور سکون سے کھڑا ہے۔ لیکن اللہ کے حضور اس کے پاس فل باہی کا سٹ نہیں ہے، اللہ کے حضور آنا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسا لباس نہیں ہے، شادی میں جانے کے لیے لباس ہے، اس کے پاس دوستوں کے پاس گھومنے کے لیے لباس ہے، اس کے پاس ہر ایک چیز کے لیے لباس ہے، لیکن مسجد میں یوں ٹی شرٹ میں آ گئے، بٹن کھولے آ گئے۔ نہیں، یہ ادب کا مقام ہے، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔ اسی لیے تو کہا اللہ اکبر، ساری دنیا پیچھے ہے، اب سامنے تو ہی تو ہے، اللہ اب کوئی نہیں ہے، ہاتھ جوڑے یوں مجرم کی طرح کھڑا ہے۔ اب پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کتنے دور ہو رہے ہیں؟ نماز کے لیے کپڑے سلائیے، یہ میرے نماز کا کپڑا ہوگا، پھول پہنیے، جیب میں ٹوپی رکھیے۔ لباس کون سا سنت ہے؟ کہا جس زمانے کے بزرگان دین جو لباس پہنتے وہ سنت ہے۔ سطر چھپانا تو فرض ہے،
کیوں پاپڑ رکھتے کھانے میں؟ کیوں اچار رکھتے ہیں؟ دال چاول کھا لو خالی، اسٹارٹر الگ، کچمبر الگ، پاپڑ الگ، اچار الگ، کھانے کے بعد پھل الگ، ٹھنڈا الگ. کیوں بھائی؟ اچھا لگتا ہے. ایسے سر چھپانا جو ہے جسم کا چھپانا، سطر کا چھپانا فرض ہے، لیکن یہ ٹوپی اچھائی کے لیے ہے، یہ داڑھی سنت ہے. آپ کا وہ لباس جو پورے آستین والا ہو یہ بہتر ہے نماز کے لیے. اللہ کے حضور جب آوے تو سج دھج کے آوے، ایسا لگے کہ انسان نماز پڑھنے جا رہا ہے. آپ کے ہاں تو نہیں دیکھتا ہوں کچھ مسجدوں میں پلاسٹک کی ٹوپی رکھ دیتے ہیں. ہم نے اتنا سستا نماز کو سمجھ لیا. آئے یوں آستین چڑھا ہوا ایک ڈاؤن کی طرح، چین گلے میں ڈالا ہوا اور اوپر یوں وضو کر رہے ہیں تو ٹی شرٹ اوپر تو کمپنی کا ایڈورٹائزر بنا ہوا ہے کہ فلاں کمپنی کا پہن کے ہے، یہ فلاں کمپنی کا ایڈورٹائزر بنا ہوا ہے. اور ایسے آئے 4 رکعت پڑھے یوں سلام، باڈی بلڈر جیم کیا ہوا، باہر نکل گئے. یہ جوانی ڈھل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب نبی کی اتباع کے لیے. اللہ نے وقت دیا ہے، وقت نکل جائے گا ہاتھ سے، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے مسلمانوں یہ طے کرو ہمارا روزہ ایک بھی نہیں جائے گا. یہ طے کرو تراویح ایک بھی ہماری نہیں چھوٹے گی. یہ تو تراویح کی بات ہوئی، لیکن بھائی خود کو بھی قرآن پڑھنا ہے، خود کو بھی پڑھنا ہے. آتا ہے تب بھی، نہیں آتا ہے تب بھی. آتا ہے تو پڑھو، نہیں آتا ہے ہندی میں آتا ہے قرآن ملتا ہے، گجراتی ملتا ہے آپ کو، انگریزی قرآن ملتا ہے. یہ سب بھی نہیں آتے آپ کو تو بیٹھو اور یوں انگلی پھیلاؤ 20 منٹ تک، ایک پارے پہ 20 منٹ 25 منٹ لگاؤ اور کہو اللہ تو نے سچ کہا ہے، اللہ تو نے سچ کہا ہے، اللہ تو نے سچ کہا ہے. انشاءاللہ اللہ اس انگلی پھرانے پر بھی مغفرت کا اعلان کرے گا آپ کے لیے. اللہ کے کلام سے محبت پیدا کیجئے، اللہ کے کلام کو دل سے لگائیے میرے بھائیوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا وقت دیا ہے اس میں وقت کو متعین کیجئے اور اس کے لیے عبادت کے لیے وقت کو فارغ کیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی. افطار میں جلدی مطلب جیسے ہی وقت ہو گیا روزہ چھوڑ لو، وقت ہوتے ہی افطار کرو. افطار میں جلدی اور سحری میں لیٹ، آخری گھڑی، یہ سنت ہے. اس لیے بھائی، اور اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا برکت والا دن ہے. ابھی جیسے ہی چاند دکھے گا رمضان مبارک کا، فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے. فتحت لہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جائیں گے. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے. وسلسلۃ الشیاطین، شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا. اور آپ روزہ رکھو گے. فرماتے ہیں رمضان مبارک میں روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی روزانہ جنت کو ڈیکوریشن کرتا ہے، سجاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں مچھلیاں تمہارے سمندر میں دعائیں کرتی ہے. اتنی فضیلت ہے. اب ہمیں اور آپ کو وہ فضیلت لوٹنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے، عزت سے رکھے، اللہ ذلت اور رسوائی سے بچاوے. رمضان میں اگر موقع ملا تو یہ پہلا نہیں، دوسرا جو آئے گا بیچ میں 15 رمضان کے قریب ایک جمعہ آئے گی تو اس وقت میں آؤں گا اور انشاءاللہ زکوٰۃ پہ ٹاپک پر آپ سے میں مخاطب ہوں گا. اگر موقع ملا تو میں مولانا کو فون کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے، میں بھی آپ سب کو بھی یاد رکھوں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. این دعا آزمن واز جملہ جہاں آمین. بعد و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.